کا دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں۔ گھر بن کے سوچا ہے ان کا دیکھنا کیا عبادت ہے۔ سرکار علی نے اپنے ہاتھ کو بلا تشبیہ دراز کی، خدا جانے کہاں تک ہاتھ نے پہنچنا ہے۔ جس کے ہاتھ کی بلندی کی انتہا نہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ سال کی جگہ بسم اللہ، سرکار نے ہاتھ کو بلند کی، خدا جانے مشیت کہاں تک لے جانا چاہتی ہے۔ واپس کیا تو مٹھی بند تھی اسی آدمی سے جس نے کہا کہ میں جناب علی جتنا جانتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ بڑی بات، ہزاروں واقعات میں نہیں، مجھے ایک ہی یہ واقعہ ملا ہے۔ پتا میرے ہاتھ میں کیا؟ وہ کھڑا ہو کے کہتا مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، انڈا فلاں پہاڑی پر تھا، آپ نے اپنے علم سے اٹھا لیا۔ نگوری فرمایا سرکار دیکھیں عادل امام جناب امیر المومنین نے ہاتھ کھول دیا، فرمایا ٹھیک کہا تو نے، میں نے اپنے علم سے اسے اٹھا لیا ہے۔ میں نے اسے خیال رکھا، میں نے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے۔ اب وہ جو کہتا تھا نا میرا علم جناب علی کے برابر ہے، جناب علی نے فرمایا میں نے اسے اٹھا لیا ہے، اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دو۔ اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دو۔ خدا گواہ ہے وہیں قدموں میں گر کے کہتا مولا یہ میرا علم نہیں ہے، یہ میرا علم نہیں ہے۔ جناب علی نے فرمایا پھر سن، جہاں تک تیرا علم پہنچا ہے وہاں تک تو علی کا ہاتھ پہنچ گیا۔ کیونکہ ید اللہ کا کمال ایسا ہو اس کی ذات کا کمال کیا ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، ایمان کل قرآن، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ اب آپ فرمائیں انہیں اللہ اللہ نہیں بنائے گا، اللہ کا ایک ہونے کی دلیل یہ ہے، بے شک یہ 14 ان کو بنانا دلیل ہے کہ بنانے والا ایک۔ اس لیے علی فرماتا ہے میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ کیا بات ہے، اچھا وہ قدیم ہے، بے شک ذرا آسان کر، قدیم سمجھ دو، جی قدیم فارسی کی لفظ قدامت، قدیم بھی وہ ہوتا ہے تو بہت پہلے ہو، بہت پہلے ہو، بہت پہلے۔ اللہ قدیم ہے، بڑا پوچھا جائے، فرمایا اس کا قدیم ہونا تم عقلی طور پہ بھی نہیں پہچان سکتے، تم ایک سنگینی لگ رہی ہے، اس سے بھی پہلے جہاں تمہارے عقل کی اس سے بھی پہلے کی انتہا ہو اللہ اس سے بھی پہلے۔ کیا ایک قدیم ذاتی اللہ ہے قدیم۔ علماء متکلمین نے قدیم سے ہی علم کلام کو شروع کیا، یہ جو ہم آپ کو سناتے ہیں۔ قدیم جب کہا گیا ازلی ابدی میں ان کو پتہ نہیں چلا تھا ابتدا ہے نہ انتہا کہاں سے شروع کریں۔ اور نہج البلاغہ میں علی نے یہی فرمایا ہوا کائن لا ان حدث، لوگوں اللہ ہے ہوا نہیں۔ سمجھ آئے گی، اللہ ہے ہوا نہیں، ہے وہ ہے ہوئے ہم ہیں۔ جو بلا فاصل ہوں وہی آل محمد۔ دنیا بے خبر ہے، خدا گواہ بے خبر، خدا کی قسم بے خبر، پڑھ پڑھ کے کھا کھا کے اے موٹے ہو گئے، عقل موٹی ہوئے دی ہوئے۔ اللہ قدیم ذاتی ہے، 14 بھی قدیم، لیکن یہ علماء نے ان کو کہا یہ قدیم زمانی، انہیں خیال رکھا ہے
وہ قدیم کہ لا مشکل ہے وہ من کیا مشکل کہ ہے تو پھر کیوں نہ پڑھیں وہ قدیم ذاتی ہے. اس کی ذات کب سے ہے کب نہیں ہے کب تو ابھی زمانے میں انہوں نے خود خلق کی. سمجھ آئی وہ پتہ نہیں قدیم مانی قدیم ذاتی. قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جو مسبوق سبقت. یہ اصطلاحی لفظ ہے علم کلام. اگر کوئی لفظ بچ نہ ہوئے نہ پڑھنے والوں نو مزہ آئے نہ سننے والے تھوڑے لیے مشکل ہے سارے لیے اور تھوڑی آسان کی کریے بار بار جو پڑھ دیں. قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو. اللہ قدیم ذاتی وہ ہے کہ جس کے پہلے کوئی غیر نہ ہو. اس غیر کے وقت بھی 14 کا ہونا دلیل ہے یہ غیر نہیں ہے. یہ نہیں سمجھ آتی تو ہے قدیم قدیم ذاتی جو مسبوق بالغیر نہ کوئی غیر نہ صرف اسی کی ذات. تصور کرو دل نال دھیان دھیان دو کر صحیح بزرگوں اے میرے آلے پاسے دیکھو اب کون ہے فقط اللہ. اب اللہ نے ان 14 کو بنانا ہے. ان کے لیے قدیم کے لفظیں ہیں لیکن قدیم زمانی. ان خیال رکھا ہے قدیم زمانی. لاہور رہندے ہو نا لاہور دی ہوا ہی چنگی ہوا دے وچ ہی علم ہے. اگر تسی علم لینا چاہو تو کوئی ہوا تو نہیں لگی پھیلا دیا وہ نہیں سمجھ آتی. اس اچھے ماحول رہندے ہو خدا کی قسم. یہ 14 ہے قدیم زمانی. قدیم زمانی وہ ہوتا ہے اور خیال رکھا ہے وہ قدیم ذاتی کوئی غیر نہیں. 14 قدیم زمانی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو. مسبوق بالعدم عین دال میم عدم مولوی کو پیسے نہ دی ذاکرے کو دیو مولوی کو نہ دیو. مسبوق کرو نا مسئلہ مسبوق بالعدم نہ ہو. عدم مانے نہ ہونا. 14 کے بننے اور وجود اور 14 کے درمیان میں نہ ہونا نہ ہو. کیا بات ہے کیا بات ہے. 14 اور ان کے وجود کے درمیان میں نہ ہونا نہ ہو. نہ ہونا نہ ہو والا کا میں ساری رات یاد آ رہا ہوں. نہ ہونا نہ ہو کیا مطلب ہوا اس کے اور ان کے درمیان میں نہ ہونا نہ ہو ہونا ہو. پھر جب سے وہ ہے تب سے یہ ان گل کر لو. اسی وجہ سے اللہ نے ان کو قدیم ذاتی نہیں زمانی کہہ کے فرمایا. میں نے ان کو بنا بھی دیا ہے اور وقت بھی نہیں لگا. پھر آج کے بعد مان لو یہ مشیت سے بنتے ہیں لطفوں سے نہیں. کچھ نہیں ہوتا. یہ کیسے مشیت الہی سے مشیت الہی سے. جناب علی علیہ السلام بیٹھے ہیں. جویریہ ابن مسہر ایک صحابی ہے پادری بیٹھے. خدا جانے علی کے سامنے بیٹھ کے کیسے بیٹھا ہو صحابی رسول ہے. کہتا ہے مولا کل میں نے فلاں سمت میں اس سمت میں جانا ہے کل جانا ہے مجھے. اب اسے تو خبر نہیں جہاں جانا آگے کیا ہوگا. تو سارے حالات پہلے سے جانے اسے علی کہتے ہیں.
فرمایا کل بالکل چلے جاؤ، جب تم فلاں منزل میں پہنچو گے وہاں ایک تمہیں 3 دن کا بھوکا شیر ملے گا۔ کیا بات، وہ گھر سمجھ آئی؟ 3 دن کا، دیکھیں 3 دن ان کے رزق کو بھی علی جانتا ہے، 3 دن چلا بھی بھوکا۔ کیا بات، 3 دن کی لفظ ایسے نہیں ہے، کیا بات ہے، 3 دن سے بھوکا شیر ملے گا۔ جب اس نے 3 دن کا بھوکا اور شیر کی بات سنی اور تھا بھی اکیلا جانا ہے، کہتا مولا نہیں جاؤں گا، ہائے ہائے نہیں جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا اب ہم بھیجنا چاہتے ہیں، اعتراض ہے امام، اب ہم بھیجنا چاہتے ہیں۔ جب امام نے ضمانت دے دی بھیجنا چاہتے ہیں، مطمئن ہو گیا، بولا میں جاؤں گا، مولا جاؤں گا۔ فرمایا جویریہ بے خطر ہو کے چلے جاؤ، جب تم وہاں پہنچو گے دور سے بھاگتا ہوا شیر آئے گا اور اس شیر کو قریب آنے دینا، قریب قریب، تاکہ تمہاری آواز سن سکے، اس حد میں داخل ہو۔ آواز کی بھی حد ہوتی ہے، اب میری آواز شادرے تو نہیں جا رہی، زور بھی نہیں جا رہی، آواز کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب وہ تیری آواز کی حد کی، سماعت کی حد میں اندر داخل ہونا، شیر بھاگتا ہوا، صرف اسے اتنا کہنا شیر تمہیں جناب علی علیہ السلام سلام کہتے ہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں، خوش ہو جاؤ۔ یہ پیغام لے کے چلا، صبح سویرے چل کے اسی منزل پہ گیا، دیکھا ایک بہت بڑا شیر دھاڑتا ہوا، تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا۔ جنگل میں کوئی نہ ہو اور شیر ہو اور کوئی نظر بھی آ جائے، ہائے ہائے، بھاگتا ہوا شیر آیا، مگر اس کے قدم میں جناب علی کی ضمانت میں جنبش نہیں آئی۔ اطمینان اتنا قول امام پر، دیکھو یہی سے ایمان کہتے ہیں، مطمئن ہو کے جب وہ قریب آیا نا، بالکل سماعت کے دوڑتا ہوا قریب آ رہا ہے، جو ہی قریب آیا اس نے کہا شیر تمہیں سرکار امیر المومنین سلام کرتے ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ اس نے اپنے پاؤں ریت میں دھنس دیے، کہیں بے ادبی میں امام کا کلام مانگنا کہ امام مجھے سلام دے اور میں چلتے میں ان کا سلام دے۔ قدم زمین میں بس کے وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ یہ کہتا ہے اسے دیکھا، جویریہ کہتا ہے کہ تو رو رہا، یہ گیا اور وہاں سے وہ چل آیا، پھر پچھلے پاؤں چلتا 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 بہت دور گیا، وہاں جا کے جھک سر جھکایا، سلام کیا اور چلا گیا۔ سرکار کو کہا مولا، پھر وہ یہی ہوا، اس نے سلام کیا اور پیچھے چلتا چلتا کر کے وہ چلا گیا۔ پھر امام نے فرمایا جویریہ اس شیر نے کچھ آواز بھی نکالی، کچھ آواز بھی نکالی۔ اس نے کہا مولا مجھے معلوم نہیں، تب کہنا معلوم نہیں۔ سرکار نے 1 سیکنڈ توقف کر کے فرمایا اب بتا کتنی مرتبہ پھنکارا ہے؟ شیر جو پھنکارا ہے کتنی مرتبہ پھنکارا ہے؟ کہتا مولا 5 مرتبہ۔ اب میں جملہ کہہ دوں تو بھول کو بھی یاد میں بدل دے اسے علی کر۔ راہیل جان کا تصور کیا ہوگا بھائی، مولا 5 مرتبہ پھنکارا تھا۔ یہ فرمایا اس 5 مرتبے میں شیر نے کیا کہا؟ بولا آواز کی پھنکار، شیر کی جو پھنکار ہوتی ہے اس کو جائیں سنی ہے وہ تو سمجھتا ہے، جائیں سنی لاؤ رے کہیں سنی شیر کی تسی چپ کر جو میں سمجھ 5 مرتبہ فرمایا۔ اس 5 مرتبہ میں شیر نے کیا کہا؟ بولا مجھے خبر نہیں، پھنکارا ہے میں نے گنا تو 5 مرتبہ تھی۔ سرکار نے فرمایا اس 5 مرتبے میں شیر نے تیرے حوالے سے مجھے سلام پہنچایا۔ سلام کیا پہنچایا ہے؟
گھر والے لکھا دور 3 دفعہ. ٹھیک ہے. کیا کہا ہے اس نے؟ فرمایا اقرا وصیہ محمد منی السلام. وصیہ محمد مصطفیٰ کو میرا سلام کہہ. انما کلمہ حسر. یہ سارے موضوع اشرے کے موضوعات دادا دنوں نے پھر اسی خوش ہو گئے. انما کلمہ حسر. اللہ نے 14 کو بیان کرنے میں لفظ انما پہلے ان کے لیے لگائی تاکہ جب یہ میرا کمال بنائیں گے بیان کریں گے تو وہ بھی انما لگائیں گے تاکہ ان کو اپنا معیار معلوم ہو جائے گا. اس کمال میں میرے لیے کل انما الہکم الہ واحد. رسول کل کہہ دو انما کیسے آیا حاصل الہکم. تم کہہ دو کہ تمہارا معبود ہی ایک معبود ہے. کن سے کہلوا رسول. اب ایک کا تصور کس نے دیا؟ رسول نے دیا. رسول نے 14 نے فرمایا کہ وہ ہے ایک کا تصور. 360 بت رکھے گئے. خدا جانے انہوں نے کس تصور میں اتنے بت بنا. انما کلمہ حسر توحید کے لیے ان کا ارادہ کرنے والا ہی اللہ ہے. زینب عالیہ کا جناب میرے باپ اسی طرح بیویوں کے خیال چلتے چلتے اسی طرح مقبول کا امام حسین علیہ السلام اور یہ سارے خیام جلتے مکمل ہو. تب امام نماز تہجد سے فارغ ہوئے. امام کا آئے نا لمبی بیسے میں ادھر جاؤ چل جائے ہو. سب سے پہلے قریب میں جناب زینب عالیہ کا خیمہ ہے. اب امام نے یہ تصور کیا کہ اس وقت بیویوں کا ماحول اس وقت کربلا کے کل والے حالات سے کیسے ہے. جو ہی امام اندر داخل ہوئے کیا دیکھا؟ جناب اول محمد کو جناب زینب نے آگے بٹھایا. کر فرما رہی ہے کل تمہیں خبر ہے کہ تمہارے ماموں کے اوپر کون سا دین آنے والا. تم عباس کے بھانجے ہو. تمہارا قبضہ نئے فرات پہ ہو جائے گا. خبردار پانی پینا بجائے خود اگر نظر اٹھا کے دیکھا تو ماں نہیں بنی. امام نے آفرین کہی. اللہ اکبر. پھر جب کہا صدقتا صحیح کہا. جب کہا نا صدق اس وقت بی بی کو خبر ہوئی کہ حسین دروازے پہ کھڑے ہوئے. سرکار دوسرے کمرے میں گئے. جناب ام لیلہ لے کے جناب قاسم کو کہہ کل اکبر ماں کے پاس بیٹھا ہوں تیرا لاشا آ جائے. ایک جوان بیٹی نے کہا امی اگر لاشا آنے کے قابل نہ رہے تب تو ماں بنے گی. اللہ اجرکم اللہ. تیسرا کمرہ آیا بی بی ام لیلہ کے. آج بی بی ام لیلہ کے لیے حکم ہوا آج ساری رات آپ نے سگی ماں کے پاس گزاری. جناب علی اکبر کی جو والدہ پاک ہیں بی بی ام لیلہ ایک چراغ لے کر علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا. جو ہی میرے امام نے یہ منظر دیکھا چیخ نکل گئی. سمجھ کے امام تو جانتا. ام لیلہ کیا کر رہی ہے؟ کہا مولا میرا اکبر آج کی رات کا مہمان ہے. میں چاہتی ہوں ساری رات میں اکبر کو دیکھتی رہوں. امام نے آفرین کہہ کے امام باہر نکلے. آسمان کی طرف دیکھا. آذان کا وقت ہے. صبح کی آذان. پلٹ کے اندر آ کے فرمایا اکبر بیٹا تیری آواز رسول سے اور شکل تو ہے ہی رسول کی. آواز ملتی ہے آج تو آذان دی تاکہ پتہ چلے رسول کہاں سے آذان دے رہا تاکہ مائیں بہنیں بھی سن. گلدستہ آذان پہ آئے نا جناب علی اکبر. آذان میں آ کے آسمان کی طرف دیکھا. ماشاءاللہ آپ صاحبان علم ہیں اور صاحبان حقیقت ہیں. جب رونے کی بات آئے ایک آنسو بھی آ جائے ہمارے لیے کافی ہے. جناب علی اکبر نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا
हवा आज हुसैन का बेटा एक सवाल करता है, जब कहा ना सवाल करता है, हवा में एहतियाज पैदा हुआ है, अकबर हुक्म दो क्या कहना है। रो के फरमाया मैं आज़ान देता हूँ, मेरी आज़ान की आवाज़ मदीने पहुँची। फरमाया अल्लाह अकबर, समेट की आवाज़ नहीं जब पहुँचाई ना मदीने, दौड़ के आके कहा नानी उम्मे सलमा अकबर आ गया। और आके हाय 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 नाना रसूल के रोज़े पे आज़ान कह रहा है। अब जो बीबी आई रोज़ा रसूल हिल रहा है, आवाज़ आई फातिमा सोहरा, ये करबला से आज़ान है, मदीने से नहीं। अजरकुम बस, ना अली अकबर रहे, ना अब्बास रहे, ना औलो मोहम्मद रहे, अकेला रह गया ज़हरा का बेटा। ये 2-3-4 मिनट गुजर आया जुल्जना के करीब, इमाम ने नज़र ज़मीन शिमालन देखा। जब भी पहले इमाम सवार होते थे, कहीं अली अकबर अलैहिस्सलाम, कहीं अब्बास खड़े होते, कहीं सहाबा खड़े होते, उस दिन कोई नज़र ज़मीन शिमालन, न दाएं बाएं जो इमाम ने देखा सवार करने वाला नज़र नहीं आया। उस वक्त नाम लिया अली अकबर, अब्बास और मोहम्मद, कोई मुझे सवार कराने वाला नहीं रह गया। उस वक्त जनाब ज़ैनब ने आके सीन पे हाथ रखा, फरमाया हुसैन मैं सवार कराऊँ। ये गुर्बत इमाम है कि बहन ने भाई को सवार करा। फरमाया जुल्जना चलो, एक कदम चला रुक गए। मेरी माँ ने फरमाया जुल्जना चलना नहीं, कहता बड़ा जरा मेरे नीचे कदमों में देखो। क्या देखा, 4 साल की सकीना घोड़े के समूह से लिपट कर कह रही है जो भी गया है वापस नहीं आया। अल्लाह फिर सवार हो गई। शबीर बरामद हुए जो खैमा के दर से, जिस तरह निकलता है जनाजा किसी का, ऐसी तस्वीर है जिस पहले इमाम जाके पहली तकरीर शुरू की। कोई तीर मारता है, कोई पत्थर मारता है। इमाम ने तलवार न्याम से निकाल के ऐसा हमला पहला किया का अन्नहुम जरादुम मुंतशिर, जैसे टिड्डियाँ भागती हैं इस तरह भाग रहे थे। और इमाम उन भागने वालों के पीछे जाके फरमाते थे मेरे अली अकबर को मार के भागते हो। जब जुल्कफ मंजिल पे पहुंचा ना मेरे इमाम, आवाज़ आई ईमान वालों अपना वादा याद करो। इमाम ने तलवार नियाम में डाली, फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुल्जना जल्दी कर मुझे खयाम के करीब ले चल। जुल्जना ने दौड़ना शुरू किया। आया या उलमा कई रिवायात है, एक नहीं कई रिवायात, हर एक ने अपने अपने तसव्वुर में कुछ रिवायतें बना भी ली। एक वो वक्त आया कि जुल्जना को मालूम हुआ ज़ीन खाली है। एक रिवायत में कि जब जुल्जना आ रहा था उस पर मेरी बीबी ने कहा फिजा जरा देख हुसैन ज़ीन पर है। फिजा ने कहा बीबी हुसैन ज़ीन पर है। फिजा कहते मेरी नज़र अब सिर्फ उधर ही थी। एक ऐसा वक्त आया फिजा ने सफ़ेद बाल खोल दिए, शहजादी हुसैन ज़ीन पर नहीं है। तो कहना नहीं है। बीबी ने कहा ज़मीन बता हुसैन मेरा आया है या नहीं। ज़मीन ने कहा भी नहीं आया। क्यों? इतने लंबे लंबे तीर और नेज़े लगे हुए, खुदा जाने कितनी देर तक तीरों के सहारे पे हुसैन रहा। इसी हुसैन ने आके सर उसकी सजदे में रखा। पहली ज़र्ब चली है, अंबिया ने टीले छोड़ दिए। 8वीं ज़र्ब पर खुदा गवाह रिवायत है अंबिया ने टीले छोड़ दिए। 9वीं ज़र्ब पे हसन ने कहा भाई हुसैन तू जान। बाबा अली जनाब अली ने 10वीं ज़र्ब पे कहा रसूल तू जाओ। रसूल ने कहा ज़हरा तू जाओ। बस कहो ना, जब कहा ना शबीर ले आना करीब है तो ले आना जुमला कहो मसाल का। तब 11वीं ज़र्ब चली का
رسول تو جان. رسول نے 12ویں ضرب پہ کہا زہرا تو جان. بس زہرا کا کہنا تھا حسین نے کروٹ بدلی. اللہ میری بیوی نے کہا حسین میں دیکھ رہی ہوں, میں گواہ بنتی ہوں, تو آخری سجدہ کر. لے آؤ نا میرے مولا کی شبیہ, لے آئے میرے مولا کی شبیہ. آ گئے شبیہ, خالی ہو گیا حضرت جناب. اللہ اکبر, خالی آیا زلجنا. ماتم جناب امام حسین, ماتم جناب امام حسین, ماتم جناب حسین. اعلان ہوا قد قتل الحسین بکربلا قد ذبح